خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہوئی ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 60واں باب، پہلی تا چھٹی آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ پہنچا، اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے، اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے۔ تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی، اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی ثروت تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی۔ اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی، یعنی مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں، وہ سب سبا سے آ کر سونا اور لبان لا رہے ہیں۔ وہ خداوند کی حمد کے مبشر ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 72۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اے خدا، شاہ کو اپنا عدل اور شہزادے کو اپنا صدق عطا فرما، تو وہ صداقت سے تیری قوم پر اور انصاف سے تیرے غریبوں پر حکمران ہوگا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی، اور وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائی زمین تک حکومت کرے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ شاہان ترشیش و جزائر نظریں گزرانیں گے، شاہان عرب و سبا ہدیے لائیں گے، اور تمام بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے۔ سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا۔ وہ مسکین و محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جانیں بچائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، سب قومیں تجھے سجدہ کریں گی۔ اب یہ کشف کیا گیا ہے کہ غیر قومیں بھی ہم میراث ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 3 باب، 2، 3، 5 اور 6 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، تم خدا کے اس فضل کی مختاری سے آگاہ ہوئے ہوگے جو مجھے تمہاری خاطر دیا گیا، کہ وہ بھید مجھے انکشاف سے بتایا گیا، چنانچہ میں پہلے اس کا مختصر بیان لکھ چکا ہوں، جو اگلی پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح سے اب ظاہر ہوا ہے، کہ غیر قومیں مسیح یسوع میں انجیل کے وسیلہ سے ہم میراث اور ہم بدن اور وعدے کی ہم شرکت ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 2 باب، پہلی آیت سے 12ویں آیت تک۔ ہم نے اس کا ستارہ مشرق میں دیکھا ہے، اور ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس وقت یہودیہ کے بیت الحم میں جب یسوع پیدا ہوا تو دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں
उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ए बैतलहम, यहूदिया की सरजमीन, तो यहूदिया के रईसों में हरगिज कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।